بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے سامعین السلام علیکم۔ پیارے سامعین، فضا اپنے باپ کی ہوس کا نشانہ کیوں اور کیسے بنی؟ آج کے اس شیطانی دور میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ عمل کریں۔ کون سا حکم؟ بھائی بہن ہوں یا باپ بیٹی، کبھی بھی تنہائی میں اکیلے مل کر نہ بیٹھے، کیونکہ شیطان تمہاری شرمگاہوں سے کھیلتا ہے اور ایسے میں شہوت بھڑک اٹھتی ہے۔ اور اگر بھائی یا باپ شرابی یا نشئی ہوں تو اپنی عزت کو بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسی ہی ویڈیو آپ کی رہنمائی کے لیے اپلوڈ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ اپنی عزت بچا سکیں۔ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے تو اپنے دوسرے بہن بھائیوں اور ماں کو لازمی بتائیں، نہ کہ ان کے خوف اور بے عزتی کی وجہ سے بار بار ان کی ہوس کا نشانہ بنے۔ مرنا تو ایک دن سب نے ہے، لیکن گناہوں بری موت سے عزت کی موت بہتر ہے۔ یہ سب کچھ پڑھ کر آپ کو سنانا بہت مشکل ہے، لیکن میرا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم سب اپنے اللہ سے ڈریں، شیطان کی شیطانیوں سے بچنے کے لیے باوضو رہیں اور اللہ پاک کا ذکر کرتے رہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہیں۔ ایک بار سب کلمہ طیبہ پڑھیں اور درود پاک پڑھ کے اس ویڈیو کو مکمل واچ کریں اور اپنی سوچ کو مثبت رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ برائے مہربانی ویڈیو کو سب کی اصلاح کے لیے لازمی شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے لازمی بتائیں کہ ایسی اصلاحی ویڈیوز اپلوڈ کرنی چاہیے یا نہیں۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو پیارے سامعین، فضا نامی لڑکی بتاتی ہیں کہ میں سندھ کے ایک گاؤں سے تعلق رکھتی ہوں، میرا نام فضا ہے، میری عمر 17 سال ہے، میری ایک بڑی بہن بھی ہے اور میری بڑی بہن کو طلاق ہو چکی تھی۔ طلاق کی وجہ بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ اب وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہمارے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ میرے بھائی روزگار کی وجہ سے ملک سے باہر ہوتے ہیں۔ 4 سال پہلے کی بات ہے، جب میں نے میٹرک کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کیا تو مزید تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ابو کراچی میں رہتے تھے اور ایک میڈیسن کمپنی میں کام کرتے تھے، وہ ستیلے تھے۔ میں نے سوچا کہ اگر مجھے کراچی جانے کا موقع مل جائے تو میں ابو کے ساتھ رہ کر مزید پڑھائی کر سکتی ہوں۔ پھر میں ابو کے پاس کراچی چلی گئی، لیکن کراچی کا ماحول اور ٹریفک مجھے بہت پریشان کرتی تھی۔ پھر بھی میں نے ایڈجسٹ کر لیا۔ اب میں جوان ہو چکی تھی، کبھی کبھی دل کرتا تھا کہ میرا بھی کوئی ساتھی ہو جس سے میں دوستی کروں اور میرا وقت اچھا گزر جائے۔ جو ابو کو رہنے کے لیے کوارٹر ملا تھا وہ کالج کے بالکل پاس ہی تھا۔ وہ کوارٹر صاف ستھرا نہیں تھا، لیکن میرے کہنے پر ابو نے نیا رنگ روغن کروایا اور میں نے دن رات محنت کر کے کوارٹر کی صفائی کی۔ مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اسی کوارٹر میں میری عزت کا کباڑا ہونے والا ہے۔ پہلے تو ابو کھانا باہر سے منگواتے تھے، لیکن جب سے میں گئی میں نے خود گھر میں کھانا بنانا شروع کر دیا تھا۔ یوں ہم مل کر مزے سے کھانا کھاتے تھے۔ میں ابو کا بھی بہت خیال رکھتی تھی، کیونکہ جب بھی گھر سے امی کا فون آتا وہ مجھے یہی تاکید کرتی کہ فضا اپنے ابو کا خوب خیال رکھنا، تمہارے ہوتے ہوئے انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، بلکہ وہ تمہارے قریب ہونے سے بہتر محسوس کریں۔ ممی کی بات پر سختی سے عمل کر رہی تھی۔ وقت اچھا گزر رہا تھا، لیکن پھر ایسا ہوا کہ ابو اکثر لیٹ گھر آنے لگے۔ میں نے کچھ دن تو خاموشی سے برداشت کیا، لیکن ایک دن پوچھ ہی لیا کہ ابو آپ روزانہ دیر سے کیوں آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا آج کل کام کا بوجھ کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے، اس وجہ سے لیٹ ہو جاتا ہوں۔ تم پریشان مت ہوا کرو، کھانا کھا کر سو جایا کرو، میں خود ہی آ کر کھا لیا کروں گا۔ میں نے ابو کے بات پر یقین کر لیا اور مطمئن ہو گئی۔ ایک دن ابو کافی دیر سے گھر آئے، ان کی طبیعت بھی اچھی نہیں تھی، عجیب قسم کی باتیں کر رہے تھے۔ مجھے ان کے منہ اور کپڑوں سے بدبو آ رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ ضرور ابو نے شراب وغیرہ پی رکھی ہے۔ میں بہت پریشان ہوئی، مشکل سے ان کو سنبھالا اور وہ سو گئے۔ خیر صبح امی کا فون آیا تو میں نے کچھ نہ بتایا کہ وہ پریشان ہو جائیں گی۔ وہ مجھے تاکید کرتی رہیں کہ خیال سے رہا کرو، بڑا شہر ہے، لڑکوں سے دور رہنا، غلط قسم کی لڑکیوں سے دوستی مت لگانا، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے امی کو مطمئن کر کے فون بند کر دیا۔ اسی رات ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ہوا کچھ یوں کہ آدھی رات کے وقت جب میں ابو کا انتظار کر کر کے تھک کے سو گئی تو وہ آ کر میرے ساتھ ہی ایک ہی چارپائی پر لیٹ گئے۔ مجھے پتہ چل گیا کہ آج وہ پھر شراب پی کر آئے ہیں۔ خیر میں خود نیند میں تھی، میں نے ان کو ڈسٹرب نہیں کیا اور خود بھی سو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے لگا کوئی میرے جسم کے پوشیدہ حصوں پر ہاتھ پھیر رہا ہے۔ میں گھبرا گئی کہ ابو یہ سب کیسے کر سکتے ہیں، لیکن نشے میں ڈوبے انسان کو کیا پتہ ہے کہ اس کے سامنے اس کی بیوی ہے یا بہن بیٹی ہے۔ مجھ میں اٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ ابو کی حرکتیں بڑھتی گئیں اور پھر وہ سب کچھ ہو گیا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ابو نے مجھے کسی قابل نہ چھوڑا، میری آبرو گئی تھی۔ اس رات مجھے اندازہ ہوا کہ شراب کو تمام برائیوں کی جڑ کیوں کہا جاتا ہے اور ہمارے مذہب میں شراب کی ممانعت کیوں ہے۔
खैर अबू बेखबर सो गए और मैं अपना बोझल वजूद लेकर उठ गई, दूसरे कमरे में चली गई। सारी रात रोती रही और रोते रोते सो गई। सुबह उठी तो अब्बू काम पर जा चुके थे। मेरे दिमाग में रात वाला मंजर आया तो मैं कांप कर रह गई। सोचा कि अब किसी न किसी को तो बताना पड़ेगा। अम्मी को बताने का हौसला न हुआ तो अपनी बड़ी बहन को फ़ोन मिला दिया, जो तलाक याफ्ता थी, और रोते रोते सारी बात उनको बता डाली। लेकिन वो मेरी बात सुनकर बिल्कुल हैरान ना हुई। कहने लगी, फ़िज़ा तुम्हें पता है कि मुझे तलाक क्यों हुई थी? मैंने कहा, नहीं बाजी, मुझे कुछ मालूम नहीं, तलाक क्यों हुई थी? कहने लगी कि मुझे भी अब्बू की वजह से ही तलाक हुई थी। मेरी शादी से पहले अब्बू ने मुझे कई बार ज़्यादती का निशाना बनाया था, यहाँ तक कि मैं हमला हो गई तो अब्बू ने फ़ौरन मेरी शादी तय कर दी। लेकिन शादी के कुछ अरसे बाद ही मेरे शौहर को मेरे गुनाह का इल्म हो गया और उसने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। मैं हैरत से मुंह फाड़े अपनी बड़ी बहन की बातें सुन रही थी। मैंने सोचा कि जब अब्बू ने तुमसे गंदी हरकत की तो तुमने अम्मी को क्यों नहीं बताया? तो बाजी बोली कि फ़िज़ा, मैंने कई बार बताने का सोचा, लेकिन अब्बू ने कहा था अगर तुम्हारी अम्मी को ये बात पता चली तो उसको तलाक दे दूंगा। मैं अपनी माँ को ये दुख नहीं दे सकती थी, इसलिए खामोश हो गई और बर्दाश्त करती रही, यहाँ तक कि मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो गई। बाजी ये बताकर सिसकियों में रो पड़ी और मैं अपना दुख भूल कर बाजी को चुप करवाती रही। बाजी कहने लगी, फ़िज़ा तुमको पता है ना, हमारी माँ मामूली सी शक्ल और सूरत की है, जबकि अब्बू अम्मी की निस्बत कई गुना ज़्यादा खूबसूरत हैं। और अब्बू ने किसी घरेलू दबाव की वजह से अम्मी से शादी रचाई थी। शायद यही वजह थी कि उन्होंने अम्मी को दिल में जगह नहीं दी और ना ही दिल से कबूल किया था। और नशे में डूबकर पहले मेरे जिस्म से खेलता रहा और जैसे ही तुम जवान हुई अब उसने तुमको बर्बाद कर दिया। मेरी बहन, अब जो होना था सो हो गया। अम्मी को बिल्कुल भी कुछ मत बताना, वरना गम से मर जाएंगी। अगर पढ़ना है तो कराची में रहो, वरना वापस आ जाओ। मैंने खामोशी से फ़ोन बंद कर दिया। दोस्त, इस कहानी की अगली वीडियो मेरे चैनल पर देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि जब मैं इसका अगला वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। तो प्यारे नाजरीन, इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।